اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، سب کو عید مبارک۔ امید ہے کہ کل عید ہو جائے گی۔ آج چاند رات ہے اور رمضان الحمدللہ بخیر و خوبی گزر گیا، اور جن لوگوں نے بھی جو عبادات کی ہیں، جو دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں رمضان کے اس آج بلکہ آخری رات ہے تو رمضان کی، تو اس میں جو ہے وہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ تو آج کے کوئی ٹاپک نہیں ہے، آج صرف چند دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں کہتے ہیں سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تیرے بندے مجھ سے سوال کرے میرے متعلق تو میں اس کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب مجھے دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، اذا دعان، تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پکار کا جواب ایسے نہیں دیتے خیالوں میں، آیات کے تھرو دیتے ہیں، کہ جو بھی پریشانی ہو اس سے ریلیٹڈ وہ آیات اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا۔ تو جب بھی اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، جب مجھے وہ دعوت دیتا ہے اذا دعان، تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب پکار کا جواب دیتے ہیں تو پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اس پہ لازم ہے کہ وہ میرے احکامات بجا لائے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آئے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد حاصل کرے یا راہ راست پالے۔ آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی چند دعائیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران 3 کی 190 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کے اختلافان صاحب بصیرت کے لیے آیات ہیں یا نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے ہر حال میں یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پالنے والے تو نے یہ سب کچھ عبث یا بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ ہم نے سب نے یہی دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا لے، آمین۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ربنا انکا من تدخل النار فقط اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پالنے والے تو نے جسے جہنم میں داخل کیا، بے شک تو نے اسے ذلیل و خوار کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے پالنے والے بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو پکار کر ایمان کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے کہ اے پالنے والے ہم ایمان لے، اے پالنے والے اور اپنے پالنے والے پر ایمان لے آؤ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پالنے والے ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیکوکاروں کے معیار پر پورا اتار۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں بخش دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پالنے والے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اور بے شک تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آئیے اسی سے ریلیٹڈ ہم نیکسٹ دعا دیکھتے ہیں، سورہ اعراف اس کی 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا ہم لوگ تو ہر روز پڑھتے ہیں، کیا ہمیں سب کو اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ ہم نے یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کے اس دعا کو پڑھنا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا،
لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والے یا برباد ہو جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہماری ہر وقت یہی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ہر وقت اپنی نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ نے منع کیا ہم اس کو کیے جا رہے ہیں۔ آئیے اب اس لیکچر کا آخری دعا سورہ بقرہ کی 286 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے سب نے یہی دعا مانگنی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا سب کی قبول فرما لے۔ اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی استطاعت یا اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ اس نے اچھا کمایا اسی کے لیے، اور جو کچھ برا کمایا اسی کے خلاف۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری گرفت مت کیجیو اگر ہم سے کوئی بھول چوک یا خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم میں اٹھانے کی سکت نہ ہو یا طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ ورحمنا، ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہمیں انکار کرنے والے قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں کے ساتھ اس مہینے کا اختتام کریں، اور سب کو پھر ایک دفعہ عید مبارک۔ اللہ ہمارے تمام عبادات، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور توفیق دے کہ ہم جس طریقے سے اس رمضان کو گزارا ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے پورے سال ہم اسی طرح سے کوشش کرتے رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔